پہلا سوال اس کا جو پہلا لیسن ہے اس میں سے کچھ سوالات ہم نے لکھے تھے اور اب کچھ جو مشق کے سوالات تھے جو اس سبق سے متعلق ہے. جو پہلا سوال ہے، پہلی بڑھیا کو گھر سے کیوں نکال دیا گیا؟ اس کا جواب، پہلی بڑھیا کی بہو ایک بری عورت تھی. آپ نے کہانی پڑھی ہے کہ وہ ایک بری عورت تھی. اس نے اپنی بوڑھی ساس کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھر دیے تو اس کے شوہر نے اپنی بوڑھی ماں کو مار مار کر گھر سے نکال دیا. تو یہ سبق آپ نے پڑھا ہے تو آپ جان گئے ہوں گے کہ کیا وہاں پہ مسائل تھے اس کہانی میں. دوسرا سوال اس کا، وہ خوشی خوشی کیوں لوٹ آئی؟ اس نے جب جاڑے، گرمی اور برساتیں 3000 اشرفیاں حاصل کی تو وہ سوچنے لگی کہ اس کا بیٹا اور بہو وہ اشرفیاں دیکھ کر اس کو خوشی سے گھر میں رہنے دیں گے، اس لیے وہ خوشی خوشی گھر لوٹ آئی. سبق آپ نے پورا پڑھا. تو جب اس پہ بہت اذیت ہوتی ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے اس بوڑھی عورت کو، اس ساس کو نکالتے ہیں، وہ بیٹا اور اپنی ماں کو نکالتا اور وہ اپنی ساس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ باہر چلی جاتی، کسی پیڑ کے نیچے بیٹھتی ہے جنگل میں، تو وہاں سے پھر وہ اشرفیاں حاصل کرتی ہیں. وہ جاڑا، گرمی اور برسات جو آتے ہیں وہ اس کو اشرفیاں دی، ان کی تعریف کرتی ہے. تو یہ اشرفیاں حاصل کی تو وہ گھر آتی ہیں اور خوشی خوشی گھر لوٹ آتی ہیں، تاکہ شاید وہ سوچتی ہے کہ اس کے گھر والے اس کا استقبال کریں گے، اس کی بہو اور اس کا بیٹا. دوسری بڑھیا کو کیوں گھر سے نکال دیا گیا؟ دوسری بڑھیا ہوتی ہے ایک دوسری کہانی میں، اسی لیسن کا جو اسی سبق کا ہے. دوسری بڑھیا کو اپنے بیٹی اور بہو نے اس گھر سے جنگل میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ بھی جاڑے اور گرمی اور برسات کی تعریفیں کر کے ان سے اشرفیاں حاصل کی. لیکن جب انہوں نے سنا کہ بڑھیا نے ان تینوں کی برائی بیان کر کے اشرفیاں کھو دی ہیں تو اس کے بیٹے نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے. تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اس کو گھر سے نکال دیں گے، اس بڑھیا کو، تاکہ وہ پیسہ وہاں سے لائے، جنگل میں چھوڑ دیں، اور تاکہ سوچتے ہیں کہ گرمی برسات اس کو بھی اشرفیاں دیں اور ہم امیر بن جائیں. لیکن وہ غلط چیزیں وہاں سناتی ہے، ان کو غلط تعریفیں کرتی ہے. جو برسات، جاڑا اور یہ گرمی ہوتی ہے، اور وہ اشرفیاں حاصل کر کے ان کی تھپڑی کھاتی ہے، یا جو بھی کہیں آپ، ان سے بہت اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اس عورت کو. اور تو پھر اس کو گھر سے پھر نکال دیا جاتا ہے بالآخر. تو پھر وہ بھیک مانگنے لگتی ہے، یا جو بھی اس کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں. دوسری بڑھیا سڑکوں پر کیوں بھیک مانگنے لگی؟ جواب اس کا، دوسری بڑھیا کو اپنے بیٹے نے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے لگی. تو یہ دراصل بھیک کیونکہ اس کو گھر سے نکال دیا اس کے بیٹے اور بہو نے، کیونکہ اس کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ وہاں سے پیسہ حاصل کر سکے، اشرفیاں لے آئے. لیکن وہ غلط باتیں سناتی ہیں، تعریف نہیں کرتی ہے جاڑے کی. اس کی زبان چونکہ بہت ہی تلخ ترشرو زبان ہے، وہ تعریفیں نہیں کرتی ہے ان کی، اور بالآخر وہ تھپڑی کھاتی ہے، چپیٹ کھاتی ہے ان سے، اور وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتی اور خالی ہاتھ گھر لوٹتی ہے. اور بالآخر اس کو اپنا بیٹا اور بہو گھر سے نکال ہی دیتے ہیں، اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوتی ہے، در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور ہوتی ہے. ایک کہانی میں کس کس موقع پر لوک کہانی کا گمان ہوتا ہے؟ ایک کہانی جو آپ نے سبق پڑھا، یہ لوک کہانی ہے. دراصل لوک کہانی ہوتے ہیں جو عوام میں مقبول ہو. جو لٹریچر کی کہانی، اس طرح حالانکہ یہ اب ادب کا حصہ ہے، لیکن یہ لی گئی ہے کہانی لوک کہانی سے، جو عوام میں مقبول ہوتی ہے، جو بہت دہائیوں سے یا صدیوں سے چلی آتی ہے یہ کہانی، زبانی کہانی. پھر یہ جب تحریر پہ آتی ہیں پھر ادب میں بھی اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، یا بچوں کے لیے اسے لکھا جاتا ہے. ان بچوں کے لیے زیادہ لوک کہانیاں ہوتی ہیں.
اس کہانی میں ہاں اب یہ سوال ایک کہانی میں کس کس موقع پر لوک کہانی کا گمر کہاں پہ لگتا ہے کہ یہ لوک کہانی ہے، یہ ایک ہائی ٹائپ یا اعلیٰ ادب کی کہانی نہیں بلکہ لوک کہانی ہے؟ جواب اس کا، اس کہانی میں جہاں جہاں جاڑا، گرمی اور برسات انسانی شکل میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک تجسیم، ایک داستانوی عناصر یہاں پہ لگتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ جاڑا جو سردی کا موسم ہوتا ہے، گرمی اور برسات کا مونسون جس میں بارشیں ہوتی ہے، تو وہ باتیں کرتے ہیں جو عموماً بہت حد تک ناممکن ہے۔ اگر آپ ایسے آپ سوچیں گے کہ بارش کیسے بات کرے گی تو یہ دراصل کیا ہے، یہ ناممکن سی بات۔ لیکن لوک کہانی یا داستانوی عناصر جس میں وہ جو داستان یا مصنوعیاں پہلے لکھی جائے ان میں یہ چیزیں ہوتی تھی کہ جو انسانوں کے بغیر پرندے، پیڑ پودے، مکان، جو بھی مطلب دیواریں، یہ بھی باتیں کرتی نظر آتی ہیں ان کہانیوں میں یا ان داستانوں میں، یا گھوڑے۔ تو یہ ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوک کہانی ہے ان چیزوں سے، کہ یہ واقعی ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک لوک کہانی، کیونکہ لوک کہانیوں میں ایسی فوق الفطرت باتیں سنانی سامنے آتی ہیں، کیونکہ لوک کہانیوں میں ایسی فوق الفطرت ہوتے ہیں، سپر ہیومن یا جو سپر نیچرل جو ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، تو ابھی ذہن میں وہ لفظ نہیں آ رہا ہے ایکوریٹ، لیکن فوق الفطری جو فطرت سے باہر ہو، جو فطرت کے برعکس ہو۔ جیسے کہ انسان بولتے ہیں عموماً پوری دنیا میں، باقی کوئی بولتا نہیں ہے، حالانکہ اپنی اپنی زبان سب جانور بولتے ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ کچھ پیغمبر سمجھ سکتے تھے جانوروں کی بولیاں، لیکن عموماً جانوروں کی بولی نہیں ہے، نہ وہ سمجھ سکتا ہے کوئی۔ اپنے طور پر شاید ان کی کچھ ہو، وہ اشاروں سے سمجھتے ہو یا جو بھی وہ بولی بولتے، لیکن ان کی انسانوں کا ایک تحریر اسلوب ہے۔ تو یہی ہوتا ہے فوق الفطری جو ہوتا ہے، جب آپ دیواریں باتیں کرنے لگے، دروازے، مکان، پیڑ پودے، جانور، پرندے، تو یہ ہوتا ہے فوق الفطری، فطرت کے برعکس جو بات جو آپ کہانیوں میں پڑھتے ہیں یا داستانوں مصنوعیوں میں، اس کو فوق فطری بولتے ہیں۔ شکریہ، آج اتنا ہی سوالات ہے، یہ 11ویں جماعت کے لیے تھے۔ شکریہ۔